تشریف آوری آپ کی پاک بی بی کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عنایت فرماوے. اور جو میرا موضوع ہم اور والدین کی ذمہ داریاں، یا آپ یوں سمجھیں کہ آج یہ اختتام کی منزل پہ پہنچ رہا ہے جو آج آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہلکا سا ایک اشارہ ہوگا، لیکن کل چونکہ شب اربعین کی رات ہے اور انشاءاللہ ٹیوزڈے دوپہر کو نماز ظہرین کے بعد میرے خیال سے یہاں پروگرام ہوگا، تو کل کی رات سے جو ہے ہم بیان کریں گے کہ یزید ہار گیا اور زینب جیت گئی. انشاءاللہ یہ کل کا بیان. اور ہارا ہوا کبھی شرائط سامنے نہیں رکھتا. جناب زینب نے شرائط رکھوائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زینب جیت گئی اور یزید ہار گیا. یہ کل انشاءاللہ تعالی، اور اہم پیغام کہ جو کل کی مجلس میں جو خاص طور پہ شب اربعین اور روز اربعین کے لیے ایک اہم پیغام ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن کل کی گفتگو میرے اس منزل پہ آ کے رکی تھی کہ ماں کا مقام، باپ کا مقام بہت بلند ہے، اور میری مسلسل پہلی رات سے لے کے کل رات تک، تقریباً کل رات تک یہی میری گفتگو رہی. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی خود ریکومینڈ کرتے ہیں پہلے جاؤ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، پہلے جاؤ تم اپنے باپ کی خدمت کرو. اور میں نے مسلسل ڈیٹیل کے اندر کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، what are the responsibilities towards our parents. لیکن کیا میں یہ خوش ہو جاؤں، توجہ، کیا میں خوش ہو جاؤں کہ میرا اتنا مقام ہے، ایک ماں ایک ہیپی ہو جائے کہ بس میرا یہ مقام ہے، اور میری کیا ڈیوٹی ہے ایز اے فادر، what is my duty towards my kids. اور جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 3 ہمارے پیرنٹس ہیں، ایک ہمارے ماں باپ، دوسرے جو ہم کو تعلیم دی ہے، اور تیسرا کون؟ ان لوز. ایگزیکٹلی. ہم صرف عید کے دن رومال اور وہ لے کے جاتے ہیں، گفٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم کو وہاں سے کچھ پرفیومز ملے گا. خیر آج کل یہ رواج ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن افریقہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مڈغاسکر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. عید کے دن سوچتے ہیں صرف اسی بنا کے اوپر ہم سوچیں، لیکن اس میں میری کیا ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں مجھے کیا الاٹ کرتی ہیں. عزیزان گرامی، یہاں سے سب سے پہلی ذمہ داری کہ میں اپنے آپ کو سوچوں کہ میں اپنے بچے کو کیسے تربیت دے رہا ہوں. ایک ماں یہ سوچے، کیونکہ ان کے اثرات جو ہیں بچوں پہ جلدی منتقل ہوتے ہیں. سب سے جو پہلا اسٹیجز سرور کائنات نے کیا فرمایا، میں پہلی رات کو میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں کل رات کو بھی ایک جملہ کہا، آج میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا کہ 60 سال تک بچہ جو ہے وہ کیا ہے، امام جعفر صادق کی حدیث بھی ہے، 60 سال تک بچہ بادشاہ ہے. ہی از اے کنگ. جو بھی آپ کو بولے اس کو دو، لیکن مطلب جو بھی بولے وہ نہیں، سینس وائز، یعنی اس کا احترام کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کو پہچانا جائے. اب عزیزان گرامی، اس کے بعد جو ہے وہ 14 سال تک کیا، غلام، اس کو کام کراؤ، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ڈنڈے کے ساتھ، اس کو ایکسپیرینس اس کو ملے گا. اور بچوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، جو ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرو بیٹا، کیونکہ بچپن میں تو وہ بادشاہیت کی زندگی اس کو مل گئی تھی.
اب چونکہ یہ بچہ جو ہے ابھی اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا اب تم یہ کرو، آخر فائدہ کیا ہے اس کرنے کا؟ کیا سرور کائنات اور امام جعفر صادق نے ایسے ہی کہہ دیا؟ اس کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے عزیزان گرامی اور برادران ایمانی؟ نہیں، ان کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور آج 21ویں صدی کے اندر جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجی اسٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہمیں اس وقت پتا چلے گی کہ جب وہ 21 برس کے ہوں گے، 20 ایئرز جب سال کے ہوں گے، تب پتا چلے گا کیسے۔ اب ان سے مشورہ لو، اب ان سے مشورہ لو۔ کیا مطلب؟ بچپن میں ان کو پیار ملا، بچپن میں ان کو جو ہے عزت ملی، اب آپ نے ان کو کام کروایا۔ میرے نوجوان بھائی اور میرے بچے سنیں اس بات کو، آپ کو ایکسپیرینس ملا کہ کیا بری چیز ہے، کیا اچھی چیز ہے، دنیا میں کون سے اچھے لوگ ہیں، کون سے برے لوگ ہیں، کس سے باتیں زیادہ کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی چیز سے پرہیز نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو 14 سال کے اندر ملے گی۔ اتنا ایکسپیرینس آپ کو یونیورسٹی کے اندر نہیں ملے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، جو آپ کو یہ ایکسپیرینس آپ کو اپنی زندگی کے اندر ملتا ہے، کتنی بڑی اپورچونٹی ہے مائی فرینڈز، کتنی بڑی اپورچونٹی ہے۔ اور آخری منزل پہ جب آپ نے 2 منزلیں طے کر دی ہے، جب آپ نے 2 منزلیں طے کر دی ہے، تو آپ اپنے باپ کو بھی ایڈوائس دینے کے لائق بنیں گے۔ اب باپ کے لیے حکم ہے، ماں کے لیے حکم ہے کہ اب انہیں مشورہ لو، ان سے ایڈوائس لو۔ اب سب تو یہ بن گئے، بادشاہ یہ بن گئے، غلام یہ بنے، ٹھیک ہے، وزیر یہ بن گئے، میں کچھ نہ بنوں؟ ایز اے پیرنٹس میں کچھ نہ بنوں؟ مجھے بھی تو کچھ بننا ہے نا۔ پہلے 7 اسٹیجز میں اگر یہ بادشاہ ہے تو میں ٹیچر بن جاؤں، پیرنٹس ٹیچر بن جائیں، سکھائیں اس کو، نہیں بیٹا یہ غلط ہے، اس کو ٹیچ کریں۔ اور اگر یہ غلام بنتا ہے تو میں کیا بنوں؟ ایڈمنسٹریٹر بن جاؤں، اس کو میں سمجھاؤں کہ دیکھو یہ بیٹا یہ پلان ہے تمہارے لیے، ایک سسٹم ہے، یہ دامن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ پورا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے یہاں سے۔ میں صرف آج میں ٹچ کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ اور جب یہ وزیر بن گیا تو میں کیا بنوں؟ مجھے کوچ بننا ہے اس کے ساتھ، مجھے کوچ بنے، اس کو ٹرین کرنا ہے۔ اب سوال، میں جانتا ہوں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، مولانا ٹھیک ہے اب بادشاہ کا زمانہ گزرا، میں تو ٹیچر نہیں بن سکا، نہ میں ایڈمنسٹریٹر بن گیا، کیا کروں اب میں واپس بچہ تو نہیں ہو سکتا، اب واپس میرا بیٹا واپس 7 سال کا تو نہیں ہو سکتا، رات گئی بات گئی، اب کیا کریں؟ یہی حکم ہے، کوئی بات نہیں ہے، امید نہ توڑو، اگر تم یہ 2 مرحلے طے نہ کر سکے تو کم سے کم تم کوچ تو بن سکتے ہو نا۔ بس یہاں سے اپنی منزلوں کو شروع کرو عزیزان کرام و برادران ایمانی، یہاں سے یہ کریکٹر کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، سنیں میری ماں بہنیں، میرے بھائی سنیں یہ میسج کو، سائنس اور ٹیکنالوجی آپ اپنے بچوں کو دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، دنیا ضرور دے گی۔ آپ اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی فراہم کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دنیا ضرور دے گی، لیکن دنیا وہ نہیں دے سکتی جو آپ دے سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق دنیا نہیں دے سکتی، آپ دے سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اچھا کیریکٹرز، اچھی باتیں وہ دنیا نہیں دے گی، آپ دے سکتے ہیں۔ بس میں نے کل آپ سے ہی کہا تھا کہ 4 ایسے مراحل ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد بگڑ سکتی ہے اور سنور سکتی ہے، لیکن یہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن پہلی جو مجھے آج امپورٹنٹ میسج مجھے دینا ہے، ہر والدین کو ایک چیز ضرور سوچنی چاہیے، اپنے گھر کے ماحول میں
हस्बैंड और वाइफ के दरमियान भी एक नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल ना आने पाए। यह बच्चों पर बहुत बुरा असर पहुंचता है मेरे दोस्तों। बच्चों पर हस्बैंड जो है वाइफ के साथ जब गुफ्तगू करे, अप्रोच उसका हो तो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। वाइफ जब अपने हस्बैंड के बारे में सोचे तो वो हमेशा नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव में रहे। अज़ीज़ानी गिरामी, मैंने आपको पहली ही रात मैंने आपको यह मैसेज दे दिया था कि अगर हमने नबूवत शनासी के ऊपर गुफ्तगू की, नबूवत शनासी के ऊपर अगर हमने गौर फिक्र किया, अगर हमने तौहीद शनासी के ऊपर हमने गुफ्तगू की, तो सारे प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। वो वाकया मशहूर सरवर कायनात का कि एक मर्तबा रसूल खुदा के जमाने में एक औरत, एक ज़ौजा, वो उसके वालिद बीमार हो गए थे, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो कहीं बाहर जाने वाला था। उसको सिर्फ यही कहा कि देखो अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, तुम घर से बाहर मैं निकला, तुम मत निकलना। उसने ऐसे ही कह दिया। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप हिटलर बन जाएं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ऐसे ही कह दिया। अज़ीज़ान गिरामी, अब उसने सीरियसली इस बात को ले लिया। उसके बाप जो है उनकी हालत बहुत खराब। अब वो क्या करे, इनको जाना है, लेकिन हस्बैंड ने मना किया कि तुम एक कदम भी अपने घर से बाहर न निकालना। अब वो क्या करे, सरवर कायनात को एक मैसेज भेजती है कि भाई मैं क्या करूं, मेरा बाप बीमार है। रसूल खुदा ने कहा नहीं, हस्बैंड ने इजाजत नहीं, यू डोंट हैव टू अलाउ। फिर उसने कहा कि मेरा बाप सकरातुल मौत में है, कहा कि नहीं तुम्हें अलाउड नहीं है। ये करते करते अब मेरा बाप मर गया है, मैं उनकी जनाजे पे नहीं, अलाउड नहीं है। यहां तक कि उनके बाप को दफन भी हो गया। सरवर कायनात ने मैसेज भेज दिया, कहा कि जो तुमने तुम्हारे हस्बैंड की ऐसी इताअत की, इसका सिला ये मिला कि तेरे बाप के पूरे जिंदगी के गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। अज़ीज़ान में तवज्जो है कि नहीं है? ये सोचने का मकाम है। ये एक ऐसी मंजिलत है कि जब तक हमारे घर में अंडरस्टैंडिंग का सिलसिला नहीं होगा, हमारे बच्चों में भी वही चीजें पाई जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, इजाजत हमको नहीं मिलती, टाइम इजाजत नहीं देता। लेकिन आज मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि मैं आज 5 या 7 मिनट अगर मेरे एक्सटेंड हो जाए, ज्यादा नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वक्त पर खत्म किया जाए। लेकिन क्योंकि मुझे आज इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। अज़ीज़ानी गिरामी, ये नेगेटिविटी जो होती है ना फैमिली के अंदर, ये बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। शाह अब्बास, एक जनरल बात कर रहा हूं, देखिए ये नेगेटिव कैसी। शाह अब्बास, और ये हरकत जो है बड़े बड़े मोमिनों के साथ ऐसा होता है, खास तौर पे इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार। शाह अब्बास के, और आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, यहां की बात नहीं कर रहा, जनरल, कि उलमा के बारे में नेगेटिव सोचना। हम हमारे घर के अंदर चाहे वो अपनी वाइफ के साथ क्यों बातें न करें, जमात की बातें, बिजनेस की बातें, सोसाइटी की बातें, क्या हुआ क्या न हुआ, मैं प्लीज कहता हूं, प्लीज इस चीज को घर में डिस्कस नहीं किया करें। इसमें हमारे बच्चों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर नफरतें पैदा होती है, सोसाइटी जो है वो तकसीम हो जाती है। प्लीज अपने बाहर के प्रॉब्लम्स बाहर रखा करें। घर पे जब आए तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अपने बच्चों के सामने डिस्कस नहीं किया करें, क्योंकि उनके ऊपर बुरा असर पहुंचता है। मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है और हम कहां जा रहे हैं, जरा गौर करें और फिर इस बात के ऊपर अंदाजा करें कि हमको दुनिया कहां ले जाना चाहती है, मेरे पहले वाला जुमला, और हम कहां जाना चाहते हैं और अहले बैत हमको कहां ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाह अब्बास के जमाने में, जब ईरान रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ जब हो गया, एक उस जमाने मोमिन, ठीक है, हाकिम था उस जमाने में ईरान का, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम था, वो उलमा के खिलाफ। जरा सा कुछ कोई भी कहीं से मिल जाए, कोई नेगेटिव हवा होते ना, हवा देने वाले, बस जरा सा किसी उलमा के बारे में कह दिया, वो 2 किलो नहीं 10 किलो शायद बढ़ जाए, अब अगेंस्ट। लेकिन एक फिक्र ने उसकी सारी जिंदगी को बदल दिया। अल्लाह अकबर।
آپ نے سنا ہوگا شیخ مرزا محمد باقر دامادی، بہت بڑی ہستیاں ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ ان کی بائیوگرافی بھی بیان کیا جائے. شیخ بہائی اتنی عظیم شان شخصیتیں ہیں. اور شیخ مرتضی انصاری کے تو یہ ملتا ہے کہ خود ہمارے قائم آل محمد امام زمانہ علی تعالیٰ فرجہ شریف نے خود سند دی ہے ان کی سرٹیفکیٹ ہمارے امام نے دیا سند. اللہ اکبر. دامن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اندر بھی مولانا صاحب کی جو تقریریں تھی شیخ یوسف درانی کی کہ شیخ محمد یعقوب کولینی کے حوالے سے اور شہید باقر صدر کے حوالے سے کس طرح سے اتنی انٹرسٹنگ مرجع تقلید کے بارے میں اور تقلید کی ویلیو کے بارے میں ڈیٹیل بائیوگرافی کی آپ دیکھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو عزیزان گرامی، اب وہ کیونکہ دونوں ساتھ میں تھے، اچانک وہ نکلے واک کے اوپر. شاہ عباس بھی ساتھ میں تھا، شیخ بہائی بھی تھے، اب گھوڑے پہ سوار تھے. اچانک ہوتا ہے نا، شیخ بہائی جو ہے وہ آگے نکل گئے گھوڑے میں اور میر داماد جو ہے وہ پیچھے نکل رہ گئے. اب اس نے موقع اٹھایا، کہا کہ چلو میں ذرا شیخ بہائی کو برین واش کرنے کی کوشش کروں، میں دیکھوں کہ ان کا کیا ہے، ان کا کیا نظریہ ہے. تو وہ آئے اور کہیں کہ دیکھا آپ نے یہ میر دامادی وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ جاہ و جلال کا یہ عالم ہے اور آپ کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. دیکھو وہ کس طرح سے اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر وہ ایک ان کی برائی کریں گے تو میں 10 برائی ان کے بارے میں کروں گا. اور یہی تو شیطان کی چال ہے، شیطان کی چال ہے. یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے شیطان کی چال؟ یہ صرف شیطان برین واش کرنے والا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہ شیطان ہوا دے رہا ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. اب سنیں شیخ بہائی کا جملہ. انہوں نے کہا کہ شاہ عباس what you are talking about، تم کیا کہتے ہو؟ ارے یہ میر داماد جو ہے وہ میر داماد باقر محمد میر داماد، یہ ان کا علم اتنا زیادہ ہے، ان کا علم اتنا بلند ہے کہ گھوڑا بھی ان کے علم کے بار کو، ان کے علم کی ان کو تحمل نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ آہستہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ منزل دیکھیں، یہ مقام دیکھیں. اور پھر جب دیکھا یہاں سے تو فیل ہو گیا، اب گئے ان کے پاس، کہا کہ دیکھا شیخ بہائی آپ سے آگے نکل گئے. ہاں شیخ بہائی آپ سے آگے نہیں گئے، آپ کا انتظار بھی نہیں کیا، آپ تو اتنے علم کے مالک، آپ کے پاس فلاں کوالٹی ہے، آپ کے پاس یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے. ارے وہ آگے نکل گئے. کہا تم کیا کہتے ہو؟ ارے آج یہ گھوڑا بھی فخر کر رہا ہے، خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ شیخ بہائی میرے اوپر سوار ہے. ارے گھوڑے کا بز ہوتا تو زمین کے بجائے آسمان پہ اڑتا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یہ ساری چیزیں نیگیٹو کا اثر ہمارے کمیونٹی میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ ہم کوشش کر کے تو دیکھیں اور سوچیں کہ اس کا مزہ کیسے ہم کو ملتا ہے، اس کا لطف ہمیں کیسے میسر ہوتا ہے. اب 4 باتیں کہ جو اولاد کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سنوار بھی سکتی ہے. 4 باتیں جو اولاد کو ڈسٹروئی بھی کر سکتی ہے اور اولاد کو آگے بھی بڑھا سکتی ہے. پہلی چیز والدین کے اثرات. اللہ اکبر. والدین کے اثرات کہ بچوں کو دامن وقت کی گنجائش بالکل نہیں ہے کہ میں صرف ایک ٹاپک کے مجھے 1 گھنٹے کی ضرورت ہے لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. پہلی چیز والدین کے اثرات. دوسری چیز والدین کی تربیت کہ وہ بچے کو کہاں سے شروع کرے، توجہ عزیزان گرامی، اور کہاں تک لے جائے. تیسری چیز استاد، ٹیچر، یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چاند سے ٹکڑے کو کیسا استاد فراہم کرتے ہیں. چوتھی اور آخری چیز جو مجھے اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے، چوتھی اور آخری چیز ماحول، ایٹماسفیئر، سوسائٹی، انوائرمنٹ، جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں نام دے سکتے ہیں. ماحول. پہلے 3 مرحلے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے، اچھے اثرات آپ نے دے دیے، ٹھیک ہے، تربیت آپ نے A1 کر لی، کوئی پرابلم نہیں ہے.
تیسرا آپ نے استاد بھی اچھا فراہم کر لیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ماحول آپ نے برا دے دیا، ایٹماسفیئر آپ نے برا دے دیا، تو آپ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول۔ اور اگر آپ پہلے 3 مرحلے میں ناکام ہو گئے، تربیت آپ کو ٹائم نہیں ملا، ایگزامپل آپ نے استاد بھی اچھا نہیں دیا، ٹھیک ہے، اثرات بھی آپ کے اچھے منتقل نہیں ہوئے، نو پرابلم، لیکن آپ نے ماحول اتنا اچھا دے دیا تو آپ کامیاب ہے، آپ کی اولاد بچ سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی، متوکل کا بیٹا، آپ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ ہر وقت امام کے پاس آتا، کیونکہ ماحول اچھا تھا نا، اس نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مست کر لیا تھا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ساتھ میں امام کے ساتھ رکھتا تھا۔ کہا کہ میں اپنے باپ کو ماننا چاہتا ہوں، وہ دشمن اہل بیت ہے، لیکن امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایسا نہ کرنا، اگر تیرا باپ گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اگر تم اس کو صحیح معنوں میں ماننا بھی چاہے، تیری عمر کوتا ہو جائے گی۔ اور رک گیا۔ چوتھی چیز، ماحول نے اثر کیا۔ چوتھی چیز، ماحول نے اثر کیا، ڈیٹیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یزید کا اپنا بیٹا معاویہ، یزید کا باپ نہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ لعنت نازل کرے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ اپنے باپ کے اوپر رکھا تھا۔ اس کے محب اہل بیت بننے کی وجہ تاریخ نے ماحول بتائی ہے۔ ارے وہ اتنا بیزی تھا یزید کہ وہ اپنے بزنس ٹرپ کے لیے اکثر باہر رہا کرتا تھا، لیکن جن کنیزوں کے سپورٹ کیا تھا وہ کنیز اہل بیت تھی۔ توجہ ہے نا گرامی، وہ کنیز اہل بیت تھی۔ اب بلا یزید کا بیٹا محل میں ہو اور اہل بیت کے فضائل بیان کیا جائے، کس کی مجال ہے؟ کوئی کر سکتا ہے، کس کی ہمت؟ لیکن وہ سو جاتا تھا۔ اب کنیزیں جو ہے اہل بیت کے بارے میں بتاتے تھے، اہل بیت کے قصیدے بیان کرتے تھے، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اب وہ سوتا تھا، چپ چپ کے سنتا بھی تھا۔ اب اس میں اتنا اثر کیا، آپس کی گفتگو، خاموشی سے جو گفتگو ہو رہی تھی، اس کے اوپر اتنا اثر کیا کہ آئی ہوئی حکومت کو یہ ٹھوکر مار کر کہتا ہے، نہیں چاہیے یہ حکومت جس کی بنیاد خون حسین سے کی گئی ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے، تیار ہو جائے۔ اور جیسے کہ میں نے کل ہی بیان کیا تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی اولاد کے سامنے بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں، سوال کا جواب دیجئے گا مجھے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بزدل بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد کسی کو دھوکہ دے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بلیم کرتی رہے؟ مجھے جواب سمپل ملے گا، ڈیفینیٹلی نہیں، ہے نا؟ لیکن ابھی ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی کبھار ہو جاتی ہے جو ہم نہ کریں، اسی لیے آج اس کو میں نے نوٹ کر کے آیا ہوں تاکہ ایک پوائنٹ بھی رہ نہ جائے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بچوں کا مذاق بالکل مت اڑانا، بچوں کا مذاق جو ہے بالکل کسی کے سامنے ان کا مذاق مت اڑانا، کیونکہ بچے جو ہے وہ بزدل بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تجلیات حکمت مولا متقیان۔ بچوں کا مذاق بالکل نہ اڑانا، کیونکہ اس سے بچے جو ہے وہ بزدل بنتے ہیں۔ اور جس بچے کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا، ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی ہم ان کے اوپر ٹرسٹ بھی کریں، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ڈسیو کر لیتے ہیں یہ لوگ۔
اور سب سے بڑی چیز کہ جس بچے پر تنقید کی جائے کہ تم کچھ نہیں کرتے، تم نے یہ کیا ہے، ارے تم یہ کرو وہ کرو، وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھا جائے، یہ پریکٹیکل اگزامپل میں آج آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اور چوتھی چیز، جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی، اللہ اکبر، اس کو اپریشیٹ کریں، پلیز اپریشیٹ کریں ان کو. جن بچوں کے اوپر تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. یہاں پہ روک کر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ جب میں یہاں بیٹھا تھا یہ ساری چیزیں بچوں نے تیار کیا ہے. مائی فرینڈز، یو ہیو ڈن اے ویری ونڈرفل جاب. ماشاء اللہ، آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت انہوں نے محنت کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ محنت ایسے ہی نہیں کر سکتے جب تک یہ ماں باپ کا ساتھ ان کو نہ ملتا. تو میں اس سے پہلے ماں باپ کو کنگریچولیشن کہتا ہوں کہ ماں باپ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے بچوں کو انکریج کیا اور یہاں تک یہ منزل پہنچی ہوئی ہے. اور میں بہلول سوسائٹی کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسے ایسے پروگرامز تیار کرتے ہو کہ جو ماں باپ خود ان کے اندر انوالو ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کریں ایسے پروگرام میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں. یہ جو پروگرام بچوں نے کیا ہوا ہے اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے یہ پروگرام، کہ آج بچوں کو دیکھیں کس طرح سے محنت کیا ہے، کس طرح سے. میں جب دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ بھی ہل جاتے. میں ایسا کیا ایک سین بھی اچھی طرح سے نہیں لے سکتا شاید ان کی طرح. یہ آپ ان کی سلامتی کے لیے اور یہ بہلول سوسائٹی کے نوجوانوں کی سلامتی کے لیے اور خاص طور پہ ان کے پیرنٹس کی سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اور پانچویں اور آخری چیز مائی فرینڈ، کہ جن بچوں کو مار پیٹ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ذہنی طور کے اوپر ٹارچر، مار پیٹ جب ان کو کیا جاتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتیں، اسکیلز، یہ سب اسکیلز ہے ماشاءاللہ، وہ صلاحیتیں کھو دیتے ہیں وہ صلاحیتیں. ان کو سمجھایا جائے. ایسے 7 پرنسپل ہیں، اجازت مجھے وقت بالکل نہیں دیتا. 7 پرنسپل ہے کہ جو ہر پیرنٹس کو سمجھنا ہے. اور 5 ایسے لو لینگویجز ہیں کہ جو اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اس 5 لو لینگویج کو یوز کرے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ گجراتی، کچھی، عربک؟ آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. پتہ نہیں ٹائم میرے پاس ہے کہ نہیں، تھوڑا ہے میرے خیال سے نا شاید. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. انشاءاللہ 10-12 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. یہ ایک الگ موضوع ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی اگر مجھے موقع ملے گا اس کے اوپر مزید تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ اگر میں نے ایک اس کے اوپر میں نے شروع کر دیا تو یقیناً اس کے اوپر مجھے دوسرے 25 منٹ اور چاہیے. 7 پرنسپل اور 5 باتیں محبت کی، 5 زبانیں، 5 لینگویج، یہ بہت ضروری ہے. بس عزیزان گرامی، سارے پرابلم سولو ہو سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ سے، پازیٹیو تھنکنگ سے، اور ساتھ میں ساتھ دعاؤں سے. ہمت نہ ہاریں اور کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ڈیمورلائز بالکل نہ ہو. کوئی بات نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اسٹریسفل لائف ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، امید خدا کے اوپر رکھیں. یہ کس کا مجمع ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ شیعیان حیدر کرار ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. ہر ایک بچوں کے دل زبان میں، ہر ایک ہمارے بزرگوں کے زبان میں، ہر ایک ہمارے نوجوانوں کے زبان میں یا علی یا علی یا علی کہہ کے ہیں. عزیزان گرامی، علی والے کسی دنیا کی مصیبتوں سے نہیں ڈرا کرتے. علی والے کسی بھی دنیا کے اسٹریس سے نہیں ڈرا کرتے. آج اس 21ویں صدی کے اندر چھوٹی سی بات کے اوپر ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ایک گھر سے کتا بھاگ گیا، ڈپریشن ہو گیا. بلی جو ہے وہ کہاں سے گر گئی، ڈپریشن ہو گیا. خیر بیوی بھاگ جائے وہ ایک الگ بات ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے، وہ تو ڈپریشن ہونا ہی چاہیے.
خیر لیکن آج کل یہ بھی نہیں ہوتا. یہ آج کل ماحول بدل چکا ہے. اللہ گرامی, ہر چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر جاب نہیں مل رہا جو ہے وہ ڈپریشن ہونے لگے لوگوں کو. ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا ڈپریشن ہو گئے. بابا یہ کیا آج مذاق. ارے ہم کو واقع ایک کربلا ایک ہمیں ایگزامپل مل رہا ہے. خود سوچے امام علی علیہ السلام کی زندگی سے شروع کریں کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں کیا تکلیفیں نہیں تھی. امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی کا پھندا باندھا گیا, کیا ڈپریشن ہوا؟ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. ارے واقعی کربلا میں دیکھیں کتنی مصیبتیں ہوئی, کیا ان کے اندر ان کے ارادے میں کوئی کمی پیدا ہوئی؟ کیا ان کو ڈپریشن پیدا ہوا؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں, ارے جو شیعیان حیدر قرار ہے, جو ہر وقت نمازی ہے, تہجد گزار ہے, ان کا سر سجدے میں رہتا ہے, ان کو کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہوتا. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے. میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے اپنے ٹوٹے ہوئے ارادوں سے. کتنا بڑی بات میرے مولا نے کر لی ہے. میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے اپنے ٹوٹے ہوئے ارادوں سے. کیا مطلب؟ کیا میرے مولا کے ارادے اتنے ڈریمز نہیں تھے؟ میرے مولا کے اتنے خواب نہیں تھے؟ جب یہ ٹوٹے تو میرے مولا نے فرمایا میں نے خدا کو پہچانا ہے. ارے جس علی کا خدا ایسا ہو تو اس خدا کا علی کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میرے دوستوں میرے بھائیوں, دعائیں ہیں توسل اہل بیت. پڑھیں, چاہے فیملی پرابلمز ہو, باپ اور بیٹے میں پرابلمز ہو, ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمز ہو, تکلیفیں میں ہو, دعائیں ہیں. زیارت وارثہ, اللہ اکبر. جس کو بھی روزی کی تکلیف ہو, سکون اگر اس کو نہیں مل رہا, اگر محبت چاہیے فیملی کے اندر, یہ زیارت وارثہ حاجت کی نیت سے پڑھیں. اس کے بینیفٹ الگ ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں. زیارت کی نیت سے پڑھیں گے اس کے بینیفٹ الگ ہیں. پڑھ کے تو دیکھیں, اسٹارٹ تو کریں مائی فرینڈز. میں جبھی بھی الحمدللہ جب زیارت کربلا کے لیے جب میں جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہر وقت مجھے کچھ نیا میسج مجھے ملتا رہتا ہے آپ کی دعا سے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ہر وقت ایک نیا ایکسپیرینس مجھے ملتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مند تعالیٰ یہ ہم سب کو بار بار یہ جگہیں نصیب فرماوے. اس دفعہ جب میں کربلا میں گیا تھا, سامنے ابو الفضل عباس کا روزہ تھا, اور اس کے بعد اس کے سامنے بالکل میری ہوٹل جہاں پہ رکا تھا, وہاں پہ کچھ قافلہ آیا تھا پاکستان سے. وہاں پہ علماء بھی آئے ہوئے تھے, مجلسیں ہو رہی تھی, اور اوپر جو ہے ہوٹل کے اوپر لونج میں یا جہاں پہ کھانا کھایا جائے جو بھی ہو وہاں پہ مجلسیں ہوتی تھی. تو اچانک وہاں پہ ایک تھے مولانا سید محمد سبط کاظمی کی, جو ملتان کے تھے. ماشاءاللہ وہ وہاں پہ بیٹھے, اور انہوں نے بس جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی مجلس کے درمیان انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی. اور ان کا مقام حوزۃ العلمیہ کے اسٹیجز میں, وہ شام میں رہتے تھے. جب شام کے حالات خراب ہو گئے تو وہ چلے گئے, لیکن وہ اکثر آتے ہیں اور زائرین کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بھی آپ کو میسج دوں. انہوں نے ایک سوال کیا, کون ہے کہ جس کو نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کوالٹی آ جائے؟ اللہ اکبر. کون ہے کہ جس کو یہ چاہیے کہ کوالٹی اس کے اندر آ جائے؟ انہوں نے کہا یاد رکھنا, جو بھی مولا حسین کے نام پہ جو بھی خدمت کرے اس کے پاس جاؤ, چاہے وہ جوتیاں بھی سیدھا کیوں نہ کرتا ہو, چاہے وہ جوتیاں آزادار کی سیدھا کیوں نہ کرتا ہو. آپ ان کے پاس جائے, شکریہ, تھینک یو, یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے. یہ جملہ اپنے زبان سے نکالیں. دیکھیے گا کہ کوالٹی آپ کے اندر بھی کیسے آتی ہے, اور اس کو ہمت جب ملے گی تو اور جیسے اس کو ہمت ملتی چلی جائے گی آپ میں کوالٹیاں بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی منزلیں بڑھتی چلی جائے گی.
اللہ اکبر. جو بھی کوئی خدمت کرتا ہے, بچے آج پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو اپریشیٹ کیا کرے. جو بھی نام حسین میں کچھ بھی کرتا ہے اس کے دل کو نہ توڑے, اس کو انکریج کیا کرے, اس کو ہمت دیا کرے اور آگے بڑھایا کرے, ان کو انکریج کیا کرے. پھر دیکھنا جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا آپ کی منزلیں بھی طے کرتی جائے گی, کامیابی کی منزلیں. اور پھر انہوں نے کہا, جب مجلس تمام ہو گئی تو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے اپنے استاد سے کہ مولانا علامہ طالب جوہری کے والد مصطفیٰ جوہری مرحوم, خدا ان کو اعلیٰ درجہ عنایت فرماوے, کہ انہوں نے ایک وظیفہ دیا تھا کہ جبھی بھی کوئی تکلیف میں گرفتار ہو جائے تو 2 رکعت ام البنین جناب مادر ابو الفضل عباس کو ہدیہ دے, اس کے بعد جو ہے 1100 دفعہ یعنی 11 تسبیح صلوات کی ام البنین کو ہدیہ دے. یہ نیت کریں, ہو جائے گا. بس بات ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے اپنا پوائنٹ پیش کیا, انہوں نے ایک بہت عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ جب چھوٹے سے اسٹیشن سے کام ہوتا ہے تو بڑی چیزوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ میں شام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں. وہاں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے, مجلس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ نے شیخ محمد مہاجر, مہدی مہاجر, ان کا آپ نے نام سنا ہے. یہ آپ یوں سمجھے کہ یہ عرب کمیونٹی کے اندر علامہ طالب جوہری ہیں ماشاءاللہ, خدا ان کا سایہ سلامت رکھے, علامہ طالب جوہری صاحب کا بھی اور شیخ محمد مہدی مہاجر کا بھی, کہ انہوں نے اب ان کی اتنی جان پہچان تھی, وہ کلاس فیلو تھے ایک زمانے میں. اب وہ جب مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے مہدی مہاجر, تو سید محمد کاظمی بڑے پریشان تھے, ان کو ایک بہت بڑی پریشانی آ گئی تھی, وہ سالو نہیں کر سکتے تھے, 1 سال تک وہ پریشان رہے. اچانک وہ ان سے ملے, اور عرب میں ہے کہ جب کوئی مجلس پڑھ کے ہوتے تو آپ ان کو انکریج کیا گئے کہ تقبل اللہ اعمالکم, اس طرح سے. تو اس وقت ان کا ذہن کہیں نہیں جائے تو وہ وہاں سے چلے گئے. ان کو دیکھا, ان کو برا تو نہیں لگا لیکن عجیب فیل ہوا. بہرحال دوسرے دن بھی جب سیدہ زینب کے حرم میں جب وہ گئے, سیدہ زینب کے حرم میں جب گئے, زیارت کر کے جب باہر نکلے تو اچانک ان سے ملاقات کی, لیکن بس ایسے السلام علیکم وعلیکم السلام کے نکل گئے. ان کو بلایا, کہا کہ آغا کاظمی تمہیں کیا پرابلم ہے, کیا تکلیف میں گیا, اب تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے. تو کہا کہ I'm sorry, میں نے آپ کو کل نہیں دیکھا لیکن بس میں ایسا تھا کہ میں نے آپ کو شاید پہچانا نہیں, میں بہت الجھا ہوا ہوں. تو انہوں نے اپنی تکلیفیں بتائی. تکلیفیں بتانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ تم کل میرے گھر پہ آنا, ہم ڈسکشن بات کریں گے. تو کہا ایک کام کرنا, جب تمہارے کل کام کے لیے جب جانا تو ایک سورہ فاتحہ الحمدللہ کا سورہ ام البنین مادر ابو الفضل عباس زوجہ امیر المومنین کو ہدیہ دینا. اور اللہ سے دعا کرنا ان کے توسل سے, انشاءاللہ دیکھنا تمہاری تکلیفیں دور ہو جائے گی. اللہ اکبر. بس انہوں نے یہ کیا. دوسرے دن وہ اس جگہ میں پہنچے, ان کو بلایا گیا تھا. پریشانیاں ہوتی ہیں شیعیان حیدر کرار کو, جاسوس ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کو بلایا گیا اور اسی وقت جب وہ پڑھ کے گئے تھے اور اسی وقت سے وہاں کا جو آفیسر تھا ان کی عزت کی, اور اسی دن سے ان کی پریشانیاں دور ہو گئی. تو عزیزان کرام وہ واپس دوبارہ آئے, کیونکہ عرب میں کلچر ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آتے. وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک فلاورز کا بنچ لے کے گئے, فروٹ لے کے گئے. کہا کیا ہوا, کہا کہ میرا پرابلم سولو ہو گیا. تب شیخ محمد مہاجر مہدی نے بتایا کہ جب چھوٹے سے اسٹیشن سے جب کام ہوتا ہے تو بڑوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ہنسی مطلب ایسے ہی. ارے اللہ اکبر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنیز آل محمد میں اتنی طاقت ہے, تو ہمارے معصومین میں کیا طاقت نہیں ہوگی. دعاؤں سے ہر پرابلم میرے بھائیوں سولو ہو سکتا ہے. بس صرف انسان پازیٹیو میں رہے, نیگیٹو کو دور کرے اور پھر دیکھے کہ ہمارے پرابلمز کیسے سولو نہیں ہوں گے. بس میں نے آپ کی زحمت کو میں تمام کر دیا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی زہر برداشت کی. سنا, خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے.
صرف میں اتنا کہوں گا میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ فرش عزا ہے، یہاں پہ بھی بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں عزاداروں، صرف میں ایک جملہ کہہ دوں، امام حسین کا ذکر کتنا عظیم ذکر ہے کہ وہ فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ کتنا بڑا غم ہے یہ، کتنا بڑا ذکر ہے یہ کہ جو فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ رسول ان ذکر میں شامل ہے، خدا اس ذکر میں شامل ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کی زبان بھی ذکر حسین کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ذکر مولا سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا کم شرف ہے، کیا یہ کم شرف ہے؟ ارے اتنا بڑا مقام، ہائے میرے مولا حسین کی مظلومی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کالے کپڑے یہاں پہ پہنے ہوئے ہیں، ہائے عزادارو، یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم بھی حسین کے ساتھ، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا حسین پر اپنی جان قربان کرتے۔ دوستو، آج کی مجلسیں برپا کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں۔ ارے وہ زمانہ بھی گزرا تھا بغداد میں کہ جب حسین کی مجلس برپا کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مولا حسین کے چاہنے والے آدھی رات کو اٹھ کر مولا حسین کی مجلسیں برپا کرتے تھے۔ عزادارو، آج ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں، آج ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں عزیزان گرامی، آج ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ذرا وہ وقت بھی یاد کرو کہ ان کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا۔ عزادارو، بغداد کا ایک واقعہ کہ ایک گھر میں ایک میاں بی بی رہتے تھے، اس کے پاس ایک نوجوان بچہ رہتا تھا، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اب وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے میاں بی بی، کہا کہ ارے آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، محرم کا مہینہ بھی ختم ہو گیا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں مولا حسین کی مجلسیں نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے، ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں مجلس حسین کروں، لیکن زمانہ اتنا خطرناک ہے، پورا شوم زمانہ ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہمارے پاس وسائل ہے۔ تو بڑا بیٹا یہ بات سن کے آگے بڑھا اور کہا کہ بابا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا ہے، عزادارو اسی کو تربیت کہتے ہیں، اسی کو حسین کی محبت کا اثر کہتے ہیں۔ عزادارو، بیٹے نے کہا کہ ارے پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، بابا میں تو ہوں نا، مجھے بازار میں بیچ ڈالو، مجھے جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ یہ رونے کی یہ آوازیں بلند ہو گئی ہے، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ ارے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ارے بابا کیا ہوا، پیسے نہیں ہے ہمارے پاس، میں تو ہوں نا، مجھے بیچ، جو رقم آپ کو ملے وہ اسی سے مجلس مولا حسین برپا کر لینا۔ عزادارو یہ سننا تھا، باپ بڑا خوش ہوا، ماں بڑی خوش ہوئی، کہا جی بہت بیٹا تیرا شکریہ کہ آج تم نے، لیکن دیکھے محبت حسین، دیکھے محبت حسین، عزیزان گرامی، یہ منزل پہ ہمیں پہنچنا ہے کہ ہم یہ کہیں مولا آپ کے نام پر اگر وقت پڑے تو ہم اپنی اولاد کو قربان کر دیں۔ اللہ اکبر، دن چڑھا، باپ جو ہے اپنے بیٹے کو بازار میں لے گیا، جس عرب کے سپرد یہ بیچا اس کو سپرد کیا، بیچ ڈالا، رقم لے کے باپ خوش گھر پہ آتا ہے، آدھی رات کا وقت تھا، مجلس کا اہتمام کیا گیا، عزادار آتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، مستورات آئے، ماتم ہوا، اور عزاداروں آدھی رات کا وقت تھا، کسی نے دکل باپ کیا، باپ پریشان ہو گیا، ارے زمانہ خطرناک ہے، ظالم زمانہ کہیں آ کے ہمارے گھر پہ حملہ نہ کر لے۔ جیسے ہی باپ نے آہستہ ڈر کے مارے، سن سکو گے عزاداروں، برداشت کر سکتے ہو تو
کر لینا. ارے ڈر کے مارے سکتے دروازے کو کھولا. کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا واپس آ گیا ہے. باپ خفا ہو گیا. بیٹا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ آج سے ہم تیرے باپ نہیں ہے. جو تمہیں خریدے وہی تیرا باپ ہوگا. تم وہاں سے بھاگ کر کیوں آئے؟ تو کہا کہ دیکھو بابا میں اکیلے بھاگ کے نہیں آیا. جن کے ہاتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا نا وہ باہر کھڑا ہوا ہے. وہ باہر کھڑا ہوا ہے. عزاداروں وہ عرب کو دیکھا, باپ قدموں پہ گر پڑا. کہا کہ دیکھو اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں تجھے کیسے لوٹاؤں؟ میں نے مجلسیں برپا کر لی ہے, اب دیکھو میں نے خرچ کر لیا ہے. اب دیکھو نا میرے بیٹے سے کچھ خطا ہوئی ہو تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. یہ سننا تھا. اس عرب کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ تم نے جس کی مجلس برپا کی ہے, ارے تم نے جس کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے, اس علی اکبر کا باپ حسین ہوں میں. اس علی اکبر کا باپ حسین ہوں میں. جاؤ تم مجلس کرو, اب میں تیرے گھر کی حفاظت کروں گا. عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ رہے. آنسو چھلک گئے ہیں, وقت دعا ہے, دعا مانگو. اپنے لیے بھی, مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا مانگنا, سب کے لیے دعا مانگنا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی دعا مانگنا. عزادارو کل کے مصائب سے تسلسل ہو رہا ہو. حسین نے آخری وقت کے لیے رخصتی کی لے لیے. جناب زینب کو دو باتیں کی. کہا کہ دیکھو میری بہن, میری دو باتیں یاد رکھنا. ایک, نماز شب میں مجھے یاد کرنا. عزادارو جیسے ہی جناب زینب نے یہ بائی کی وصیت سنے تھے, بائی کی فرمائی سنے تھے, ارے چاہے زینب جتنی بھی کمزور ہو, نماز شب میں حسین کو ضرور یاد کیا. دوسری وصیت ایک تھی کہ دیکھو زینب, کبھی بدعا کے لیے ہاتھ کو نہ اٹھانا. عزادارو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ جب نہ کوفے کے دربار سے داخل ہوا, کوفے کے 8 دروازے ہیں عزادارو, ارے یہ شیعہ یزید اس جگہ سے لے جاتا تھا جہاں پہ بھیڑ ہوتی تھی. عزادارو ثانی زہرا نے دست ادب جو کہ کہا, ارے یزید مجھے یہاں سے نہ لے جاؤ, کسی اور دروازے سے لے جاؤ. یزید منع کیا. ارے منع کرتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی, لیکن ہائے زینب کا دل دکھایا یزید نے. کہا کہ زینب کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, آج تو کیا ملکہ بن کے آئی ہے, آج تو کیا شہزادی بن کے آئی ہے, آج تجھے اسی دروازے سے گزرنا پڑے گا. عزادارو جناب زینب کے آنکھوں میں کوفے کا منظر یاد آ گیا کہ جب میرے بابا مجھے کوفے میں لاتے تھے تو رات کا انتظار کرتے تھے, اماریاں ہوتی تھی. ارے بیٹی زینب دیکھو بازاروں سے گزرنا ہوگا, ہمارا گھر بازار میں ہے, بھلے مومنین بھلے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے. جب گھروں میں چلے جاتے تھے میرا بابا مجھے گھر میں بڑی حجاب کے ساتھ, احترام کے ساتھ لے جاتا تھا. ہائے وہ منظر زینب کو یاد آ گیا, لیکن ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا, زینب کو بدعا کرنی تھی. ارے سامنے کھلے آسمان کے نیچے زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا, سامنے کیا دیکھا کہ بائی کا کٹا
کاٹا ہوا سر، نوکے نیزے پہ، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، سر سے آواز آئی زینب خبردار بدعا نہ کرنا، زینب بدعا نہ کرنا. لیکن آزادارو میرا دل کہتا ہے زینب نے نجف کا روح کیا ہوگا. میرے بابا آئیے آج زینب کیسے بلوے عام میں پھر آئی گئی. ماتم حسین.